آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے، اور بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مثلا ایک خوشی مجھے حاصل ہوئی، اگر میں نہیں بتاتا تو میرے تک رہے گی، اگر میں بیان کروں تو جتنے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے انہیں خوشی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کا بیٹا اگر پی ایچ ڈی کر جاتا ہے آپ کو خوشی ہوگی، لیکن آپ جب دوستوں کو بتائیں گے تو جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑے گی۔ اسی طرح رسول اللہ کی اس میلاد والی اللہ کی نعمت کو بیان کرنے سے سننے والوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے اندر حضور تشریف لے گئے تبوک میں، اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 30,000 کے قریب صحابہ حضور کی میت میں تھے، بعض روایات میں سے کم بھی تعداد ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہزاروں میں صحابہ تھے۔ جب حضور ہزاروں صحابہ کی قیادت کر رہے تھے تو اسی لشکر میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اب فطری بات ہے کہ بیٹے کی عزت دیکھ کر باپ کو خوشی ہوتی ہے، بھتیجے کی عزت دیکھ کر باپ کو چچا کو خوشی ہوتی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا، جب ہزاروں کا لشکر پھیل گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی شان میں قصیدہ نہ کہوں۔ عربوں میں شعر قصیدے کہنا ایک طریقہ تھا، تو حضور نے فرمایا ہاں اے میرے چچا کہو قصیدہ، لا فدفو کا، اللہ تمہارے منہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اس سے علماء نے یہ نکالا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا، میرے محترم نبی میرے آقا کریم نے میرے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، انہیں دعا دی، فرمایا اے میرے چچا اللہ تیرے منہ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ علماء کرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عباس حضور کی تعریف کریں انہیں خوشخبری ہے، یہی خوشخبری رسول اللہ کی امت کے ہر اس آدمی کو ہے جو رسول اللہ کی زبان سے تعریف کرتا ہے۔ حضور کی تعریف سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔